اولادی صلوات بے برادران ایمانی، سورہ حدید کی جس آیت کریمہ کے ذیل میں اس سے قبل کی مجلس میں گفتگو کی تھی، اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے جہاں سے گزشتہ بیان چھوڑا تھا وہیں سے بات کو آگے بڑھانا مقصود ہے۔ بطور تمہید یہ عرض کر دوں کہ حضور اکرم کی شریعت اور اللہ کے دین میں جو مال کا معاملہ ہے، قرآن نے اس کو جگہ جگہ پر واضح کیا اور ہم کو یہ حکم دیا کہ مال جمع نہ کرو، کسب کرو، کماؤ، خوب کماؤ، جمع نہ کرو، اس لیے کہ جمع کرو گے تو خیر کو روکو گے۔ تم اس مال کے مالک نہیں ہو، بلکہ اس کریم نے عطا کیا ہے اور تمہیں امین بنایا ہے، تم کو دے کر آزما رہا ہے کہ تم اس کی عطا کو دوسروں تک پہنچاتے ہو یا بخل سے کام لیتے ہو۔ تو بہرحال ہمارا اور پوری کائنات کا مزاج زیادہ تر یہی ہے کہ ہم ہوس مال میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جب ہوس مال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کردار کی بلندی پستیوں میں بدلنے لگتی ہے۔ ہوس جو ہے وہ کردار کی عظمتوں کو کھا جاتی ہے۔ زندگی ہوس مال سے شروع ہو کر ہوس مال پہ تمام ہو جاتی ہے، اور یہ ہوس ہی ہے کہ جس نے دنیا کو در اہل بیت سے ہٹا دیا۔ اگر اقتدار کی ہوس نہ ہوتی، خزانوں کی ہوس نہ ہوتی، مال و منال کی چاہت نہ ہوتی، اور بندگی کا صحیح تصور ذہنوں میں رہتا، تو کوئی علی کے در کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ جو جانے والے ہیں یہ حصار مال میں قید ہو گئے، اور ملوکیت کی زنجیروں نے انہیں ایسا جکڑا کہ اب اس وقت گفتگو نہیں ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا گزشتہ مجلس میں جو ابھی سے پہر کو میں نے خطاب کی، کہ جو مال کے حریص تھے وہ ان کے سامنے آ گئے کہ جن کی نظروں میں مال کچھ تھا ہی نہیں، جنہوں نے مال کو کبھی اہمیت ہی نہ دی، بلکہ جن کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ سامنے کی روٹی مسکینوں، یتیموں، اسیر کو دے کر روزے پہ روزہ رکھ کے جنت کے مالک بن گئے۔ ان کے پاس مال دنیا میں جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے تقسیم کیا، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا۔ اس میں ایک بڑی جاگیر فدق تھی جو بیوی کے پاس تھی، اور 3 برس شہزادی کے تصرف میں رہی، اور اس کی جو آمدنی آتی تھی وہ بیوی کا عامل جو فدق میں تھا وہ لے کر آتا تھا، اور جب وہ بیوی کے پاس پہنچ جاتی تھی تو شہزادی اس آمدنی کو بدر میں شہید ہو جانے والے شہداء کی بیواؤں پر، احد میں یتیم ہو جانے والے بچے جن کے والد شہادت کے شرف سے سرفراز ہو چکے تھے، ان کی تربیت پر، غربائے مدینہ پر، مساکین پر خرچ ہوتی تھی۔ کبھی شہزادی کے گھر میں اس آمدنی سے ذاتی مصرف میں کچھ نہ خرچ ہوا۔ اگر وہ خرچ ہوتا تو ان عرصوں میں بیوی کے گھر میں فاقے نہ ہوتے۔ فاقے اس بات کی دلیل ہے کہ سارا مال بیوی نے انسانیت کے نام پر خرچ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب
رسول کے بعد ایک حکومت کو ڈیولپ کیا گیا اور ایک گورنمنٹ کو رسول کی مرضی کے خلاف بنایا گیا، تو اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو حریف ہیں ان کو کمزور کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ جو مد مقابل ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں، کیونکہ غدیر میں ان کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ نبی کے بعد ولایت انہی کے پاس ہے۔ اب اس کے مقابلے میں سقیفہ میں ایک نئی ولایت، ایک نئی خلافت، ایک نئی بیعت قائم کی گئی، اور اس بیعت کے سہارے اسلامی مملکت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھے گئے اور پورے کیے گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جن کا حق تھا وہ تو بار بار سامنے آتے، عالی طور پر اتنا کمزور کر دو کہ اہل بیت خود واقع کریں تو دوسروں کی مدد کیا کریں گے، اور جب مدد نہیں کریں گے تو سماج میں وہ اثر نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول نے اپنے دین کو جو کامیاب کیا ہے اس میں خدیجہ کی دولت کا بڑا ہاتھ تھا۔ بی بی خدیجہ نے جو دولت پیغمبر کو دی وہ لوگوں کے پیٹ کے آگ بجھانے کے کام آئی، لہذا اس منظر سے سبق لے کر اہلیان حکومت نے یہ سوچا کہ فدق فاطمہ کے پاس ہے وہ چھین لو، تاکہ یہ اپنی بات مال کے ذریعے بھی نہ پہنچا سکے۔ غرض وہ چھین لیا گیا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کہہ کر چھینا گیا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، یہ صدقہ ہوتا ہے، صدقہ کہہ کر فدق کو چھین لیا۔ صدقہ تھا، 2 حکومتوں میں وہ صدقہ رہا۔ گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا ہے کہ تیسری حکومت جب آئی تیسرے خلیفہ کی تو وہ انہوں نے فدق اپنے داماد مروان کو دے دیا مروان۔ اب وہ صدقہ نہیں رہا، تو میں نے عرض کیا تھا اپنے بچوں سے کہ اپنے ساتھیوں میں جب بیٹھے تو یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ کیا وجہ تھی کہ جو چیز نبی کی بیٹی کو نہ دی گئی وہ تیسرے خلیفہ کے داماد کو مل گئی۔ اس کی وجہ پر عالم اسلام غور کرے، اس لیے کہ جو مروان کا کیریکٹر ہے، جو حکم کا کیریکٹر ہے، وہ اظہر من الشمس، وہ چھپا نہیں، رسول نے نکالا تھا، نقل کرتا تھا رسول کی۔ رسول جب چلتے تھے تو وہ پیچھے پیچھے انہی کی طرح چلنے کی کوشش کرتا تھا، انہی کی طرح ہاتھ پیر ہلاتا تھا۔ تو ایک بار رسول نے مڑ کر دیکھا وہ ٹیڑھا ہو کر چل رہا تھا، رسول نے فرمایا ایسا ہی ہو جا۔ تو اب یہ رسول کے کہنے کا معجزہ تھا کہ ویسا ہی ہو گیا، پوری زندگی ٹیڑھا رہا، قبر میں لٹایا گیا تو بھی سیدھا نہ ہوا، پوری زندگی ٹیڑھا رہا، اور اتنا ستایا اس نے کہ رسول جیسے کریم نے، رحمت للعالمین کے لقب کے ملقب پیغمبر نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا کہ تم مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ تو حکم بھی نکالا گیا، اس کے ساتھ مروان بھی نکالا گیا۔ تیسرے خلیفہ نے رشتہ داری میں اس کو واپس بلا لیا، اور صرف واپس نہیں بلایا بلکہ اس کو باغ فدق بھی دے دیا۔ اب مروان کی اولادوں کے ایک سوال ہوتا ہے نا کہ مان لیے انہوں نے چھینا تھا تو علی بھی تو خلیفہ تھے، واپس لے لیتے۔ علی نے جس حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تھی فدق اس کے پاس تھا ہی نہیں، وہ پہلے ہی مروان کو دیا جا چکا تھا، وہ شخصی پراپرٹی بنایا جا چکا تھا۔ اب اگر مولا کو موقع ملتا تو ضرور وہ واپس لیتے، لیکن ان کے تصرف میں نہیں تھا۔ وہ جس حکومت پر آئے تھے اس کے بیت المال میں فدق نہیں تھا، فدق مروان کی نجی پراپرٹی بن گیا تھا۔ مولا کا دور گزر گیا، یہ مروان کے پاس رہا۔ اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، معاویہ کے عہد میں یہ مروان کے پاس رہا، یزید کے عہد میں یہ مروان کے پاس رہا۔ یزید جب سن 63 ہجری میں واصل جہنم ہوا تو مروان تخت خلافت پر بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ اب فدق کے ساتھ ساتھ بیت المال بھی اس کا تھا۔ مر گیا تو اس کا بیٹا عبد الملک تخت پر آیا، عبد الملک ابن مروان، اور عبد الملک کے بعد اس کے 4 بیٹے خلیفہ ہوئے۔ بیچ میں ایک نام آیا عمر ابن عبدالعزیز کا۔ یہ جو عمر ابن عبدالعزیز ہیں یہ مروان کے بھائی کی اولادوں میں سے،
اس کا بڑا چرچا ہے عالم اسلام، اس کو عادل کہا جاتا، اس کو سند دی جاتی کہ بنی امیہ کے ظالمانہ دور میں عمر ابن عبدالعزیز نے دور فاروقی کی یاد دلا دی۔ اب تعصب تو دیکھیے کہ اگر کسی کے عدل پرور دور کی بات کی جاتی ہے تو دور فاروقی کا حوالہ دیا جاتا ہے، علی کے دور کا حوالہ نہیں دیا جاتا، جبکہ علی سے زیادہ عدل گستر کوئی گزرا ہی نہیں پوری تاریخ میں، اس لیے کہ پوری کائنات کی تاریخ میں تنہا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے برسر منبر یہ کہا کہ بتاؤ میری حکومت میں کبھی کوئی بھوکا سویا ہو۔ زنگرامی یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت عظیم بات ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا حاکم نہیں ملے گا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنی رعایا کو بھوکا نہیں سونے دی۔ یہ تنہا علی کا شرف ہے۔ بہرحال تو مروان کے بیٹوں میں حکومت جاتی رہی، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئی تو عمر ابن عبدالعزیز کے دو کام ہیں تاریخ میں جو یادگار ہیں۔ ایک تو ممبروں پر جو حضرت علی پر سب و شتم ہوتا تھا وہ اس نے بند کیا، دوسرے باغ فدق کو خرید کر واپس کیا۔ یہ دو کام ہیں۔ تو کبھی کبھی ہمارے مومنین بھی نرم گوشہ اختیار کر لیتے ہیں کہ دو کام تو اس نے کیے، لیکن نرم گوشہ الگ چیز ہے، صحیح وہ بھی نہیں تھا۔ اگر صحیح ہوتا تو صرف فدق نہ واپس کرتا، پانچویں امام کے پاس آ کر حکومت انہیں دے دیتا، کیونکہ ولایت اہل بیت کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور یہ جو اس نے دو کام کیے اس کے پیچھے بھی لوگ بیان کرتے ہیں واقعات کہ عمر ابن عبدالعزیز نے جب زمام حکومت کو سنبھالا اور تاج و تخت اس کے پاس آ گیا تو ایک بیٹی تھی اس کی، اور ایک دن ایک یہودی اس کے دربار میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو پوچھا اس سے کہ کس کے ساتھ؟ کہ میں خود عقد کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اور اس کے درباری بگڑ گئے کہ کیسی بات کرتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہودی اور خلیفۃ المسلمین کی بیٹی سے عقد کرو گے؟ تو اس نے کہا بھئی مجھ میں کوئی عیب بتاؤ، جوا میں کھیلتا نہیں، شراب میں پیتا نہیں، کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، ہر طرح سے بہتر ہوں، کیا حرج ہے اگر مجھ سے شادی ہو جائے؟ اس نے کہا تو یہودی ہے اور تیری یہ مجال کہ تو خلیفۃ المسلمین کی بیٹی سے شادی کرے؟ تو اس نے کہا جب سوال کیا، اس نے عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا کہ آپ بہتر ہو کہ محمد بہتر تھے؟ تو تڑپ گئے عمر ابن عبدالعزیز، ارے وہ رسول ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، میری کیا اوقات ان کے سامنے؟ خود کہا۔ اب اس نے کہا کہ اگر بہت بلند ہے محمد تم سے تو اگر وہ اپنی بیٹی کا عقد علی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا علی کے ساتھ تیرا علی کا کیا مقابلہ؟ اب اس نے کہا کہ جمعے کے خطبوں میں جو میں علی کے بارے میں سنتا ہوں اس سے جب اپنے کو ملاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے علماء کو بلایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، علی کی شان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ یہودی اپنے کو بہتر سمجھنے لگا، اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ تو سختی سے ان ممبروں پر جس پر علی کی شان میں گستاخی ہوتی تھی اس کو روکا گیا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد اس نے بنی مروان سے فدق کی جائیداد خریدی اور امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی جدہ کا حق ہے، آپ اس کو لے لیجیے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز ثقیفہ کے سلسلے سے خلیفہ ہے، غدیر سے اس کا کوئی رابطہ نہیں، ثقیفہ کے سلسلے سے خلیفہ ہے۔
تو پہلے خلیفہ ثقیفہ کے انہوں نے چھینا تھا، اور یہ 7ویں 8ویں نمبر کا جو خلیفہ ہے یہ واپس کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کی دادی کا حق تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ثقیفہ والوں نے یہ مان لیا کہ فدق فاطمہ کا ہے، جس نے چھینا وہ ظالم ہے، اور میں یہ مان لیا، تبھی تو عمر ابن عبدالعزیز کو یہ کہنا پڑا کہ یہ آپ کی دادی کا حق تھا، میں اسے واپس کر رہا ہوں۔ غرض کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے لینے سے انکار کیا۔ جب امام نے انکار کیا تو اس نے امام حسن کی اولادوں کو وہ فدق واپس کیا۔ 2.5-3 سال فدق رہا، اور جیسے ہی عمر ابن عبدالعزیز مر گیا، تاریخوں کے مطابق اسے زہر دیا گیا، جو بھی ہوا، تو حشام ابن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس نے فدق چھین لی، اس نے چھین لی، جو 2-2.5 سال کے لیے ملا تھا وہ چھین لیا گیا، اور اہل بیت پر ظلم کا بازار مزید بڑھا دیا گیا۔ ادھر بنی عباس نے طاقت حاصل کی، اور انہوں نے بنی امیہ کا محاسبہ کرنا شروع کیا اور ان کی جڑ کھودنا شروع کی۔ تو بنی عباس رفتہ رفتہ کامیاب ہوتے رہے۔ ان کی کامیابی کا راز بھی سمجھ لیے۔ بنی عباس کی جو پوری ڈائنیسٹی قائم ہوئی، 500 برس کی حکومت ہے بنی عباس کی، 500 سال اسلامی مملکت پر خلیفہ بن کر بنی عباس رہے۔ یہ 500 برس کی جو حکومت ہے وہ ایک نعرے کی وجہ سے، وہ نعرہ کیا تھا کہ حسین کے خون کا انتقام لیا جائے، یہ پہلا نعرہ تھا۔ دوسرا نعرہ تھا کہ حکومت اہل بیت کی فرد کو دی جائے۔ یہ 2 نعرے تھے، حسین کے خون کا انتقام لیا جائے، حکومت اہل بیت کے حوالے کی جائے۔ چھٹے امام کے پاس وفد آیا، اب مومنین اس نعرے سے متاثر بھی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جو عام مومنین ہیں وہ متاثر ہو ہی جائیں گے اگر کوئی اہل بیت کی بات کرے۔ تو وہ وفد آیا اور کہا مولا بنی عباس یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو تخت حکومت دیں گے۔ تو چھٹے امام نے کہا کہ ان کے فریب میں بھی نہ آنا اور ان کا ساتھ بھی نہ دینا، وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ تو اس نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنے وعدے پر باقی نہیں رہیں گے، یہ اپنے وعدے پر باقی نہیں رہیں گے۔ اور جیسا مولا نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ کہاں تو نام حسین پر حکومت بنائی، اور کہاں اتنی عداوت کہ حسین کی قبر کے نشان کو مٹانے کی سب سے زیادہ کوشش متوکل نے کی۔ یہ بنی عباس کے لوگ، جس پر شاعر نے شعر بھی کہا کہ بنی امیہ نے جسموں پر ظلم کیا تھا، بنی عباس اہل بیت کی گڑی ہوئی ہڈیوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ شعر موجود ہے۔ تو آپ ذرا غور مائیں کہ یہ بنی عباس تھے کہ جن کا نعرہ تھا امام حسین کے خون کا انتقام۔ تو اپنے بچوں اور نوجوانوں سے تاریخ کی روشنی میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر نعرے کے پیچھے نہ بھاگ لیا کرو۔ نعرہ تو اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جو نعرہ دے رہا ہے اس کی نیت کو پرکھنا ضروری ہے، جو نعرہ دے رہا ہے اس کی نیت کو پرکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال بنی عباس نے اپنی کوششیں تیز کی، اور آخری خلیفہ بنی امیہ کا مروان الحمار، حمار عربی زبان میں گدھے کو کہتے ہیں۔ کیا لفظ خلافت کی شان ثقیفہ نے بخشی ہے کہ مروان کے ساتھ حمار اور اس کے بعد خلیفۃ المسلمین۔ ذرا غور مائے، امیر المومنین مروان الحمار، وہ جو مومنوں کے امیر ہیں مروان، یعنی یہ مروان کے خاندان کا وہ گدھے ہیں۔ اب غور مائے، یہ نام ہے، اس سے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ خلافت جس کا تاج آدم کے سر پر رکھا گیا، ثقیفہ نے اس کی کیا درگت بنائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ۔ تو مروان آخری خلیفہ، بنی عباس طاقتور ہوئے تو بھاگا، دریائے موصل کے قریب پہنچا، اور جب دریائے موصل کے قریب پہنچا تو کشتیاں اس طرف تھیں، تو ملاحوں کو آواز دی اس کے ساتھیوں نے کہ بھئی کشتی ادھر بھیج دو، ان کا اب کل آئے گی۔ کہا نہیں ابھی بھیجو،
انہوں نے کہا نہیں اب ہمارا کام ختم ہو گیا، اب ہم ادھر چلے گئے، ادھر نہیں آئیں گے۔ تو ادھر سے کہا بھیجو امیر المومنین فرار کرنا چاہتے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں، امیر المومنین فرار کرنا چاہتے ہیں، یعنی بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو ادھر سے ملاحوں نے جواب دیا کہ جو فرار کر رہا ہو وہ امیر المومنین نہیں ہوتا۔ تاریخ میں یہ فقرہ محفوظ ہے کہ جو فرار کر رہا ہو وہ امیر المومنین نہیں ہوتا۔ کاش یہی فقرہ ذرا پیچھے پہنچا دیا جائے کہ جو بدر سے فرار کرے، جو احد سے فرار کرے، بھگوڑا تو ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب امیر المومنین مارے گئے، فرار جو کر رہے تھے، صفا نے تخت حکومت پہ قدم رکھا۔ اس کا نام ابو العباس تھا۔ اس نے اتنا خون بہایا کہ اس کو لقب صفاح کا مل گیا۔ یہ تخت پہ بیٹھا اور بنی عباس کی حکومت شروع ہو گئی۔ یہ دور قدر سکون کا گزرا۔ چھٹے امام کو تھوڑا سا خدمت دین کا موقع ملا، اور جب منصور دوانقی تخت تک آ گیا تو وہی دور شروع ہو گیا جو بنی امیہ کا دور تھا۔ آپ نے غور فرمایا کہ حکومتوں نے کبھی اہل بیت کو برداشت نہیں کیا، حکومتوں نے کبھی اہل بیت کو برداشت نہیں کیا۔ سمجھ لیجئے کہ جن دلوں میں ہوس حکومت ہوگی وہ اہل بیت کی غلامی نہیں کر سکتے، وہ اہل بیت کی غلامی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حکومت الگ ہے اور کردار اہل بیت الگ ہے، دونوں کے راستے الگ ہیں۔ تو بہرحال منصور دوانقی نے وہی سلسلہ شروع کیا، اور جب وہ واصل جہنم ہوا تو اس کا بیٹا ہارون رشید تخت پہ بیٹھا۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کے ہاں بڑا تذکرہ ہوتا ہے اہل بیت اطہار میں فدق کا، آپ ہمیں بتائیے اس کے حدود، ہم واپس کر دیں گے۔ تو ساتویں امام نے کہا کہ یہ کام تمہارے بس میں نہیں۔ اس سے کہا نہیں، آپ حدود بتائیے، ہم واپس کریں گے۔ امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، تم نہیں کر سکو گے۔ تو بضد ہو گیا کہ آپ کو حدیں بتانی چاہیے، ہم واپس کریں گے۔ تو اب جو امام نے حدیں بتائیں عجیب و غریب تھی۔ امام نے کہا ہندوستان تک فدق کی سرحد ہے، اور اندلس کی وادیوں تک فدق کی سرحد ہے، بحر اوقیانوس تک فدق کی سرحد ہے۔ جتنی اسلامی حکومت تھی سب امام نے اس میں کاؤنٹ کر لی، جتنی اسلامی حکومت تھی سب۔ تو تاریخ کہتی کہ وہ تخت پہ اٹھتا تھا، وہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا عجب ثم العجب، میں نے تو آج تک ایسا کلام ہی نہیں سنا، جب سب آپ کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا۔ اب غور فرمائیں کہ نیت کو زبان پر جاری کروا دینا ساتویں امام کا معجزہ ہے، کہ جب سب ہمارے پاس آ جائے گا، آپ کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا۔ تو امام نے کہا ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تمہارے بس میں نہیں، تم ہی ضد کر رہے تھے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ مگر یہاں پر ذرا سا قابل غور بات ہے کہ جب فدق رسول اللہ کے پاس آیا تو اتنی بڑی اسلامی حکومت ہی نہیں تھی جو ساتویں امام کے دور، تو اسی حدود کو امام کو بتانا چاہیے، مگر امام نے پوری اسلامی سلطنت کو گنوا دیا فدق پہ۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ اس کی دو وجہ میری سمجھ میں آتی۔ ایک تو یہ کہ فدق کا رقعہ یہ کہہ کر پھاڑا گیا تھا بی بی سیدہ کے ہاتھوں سے لے کر کہ لشکر کشی تمہارے سامنے ہے، فوجوں کو تیار کیسے کرو، یہی کہہ کر دوسرے خلیفہ نے بی بی کے ہاتھ سے رقعہ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنی فوجیں بنی ہیں وہ فدق کی آمدنی سے بنی، جتنی فتوحات ہوئی ہیں وہ فدق کے صدقے میں ہوئی ہیں، اس لیے پوری حکومت فدق کا صدقہ ہے، لہذا سب ملنا چاہیے بنام فدق۔ دوسری بات یہ کہ ساتویں امام یہ چاہتے تھے کہ بی بی کے دعوے کی سچائی عیاں ہو جائے،
بیوی نے فدق برائے فدق نہیں طلب کیا تھا، بیوی نے فدق برائے ولایت علی طلب کیا تھا۔ اور امام یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے علی کی ولایت کا حق دے دو، پھر فدق پہ بات کرنا۔ اور جیسا کہ ہمیں بیوی کے خطبات سے بھی پتہ چلتا ہے، مطالبہ ایک بار ہے فدق کا، اس کے بعد جو گفتگو ہے اس میں صرف مولا کی ولایت کی بات ہے، اس کے بعد جو باتیں ہیں اس میں صرف مولا کی ولایت کی بات ہے۔ تو ہارون رشید اتنا چڑھا کہ اس نے بہانے سے ساتویں امام کو قیدی بنا لی، اور پھر ساتویں امام عمر بھر قید میں رہے۔ مجھے مرزا دبیر کی ایک بیت یاد آتی ہے۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ مولا پا انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پا انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ تو یہ ساتویں امام ہیں کہ جو بنام فدق شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہارون رشید واصل جہنم ہو گیا، تو اس کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون۔ اس نے اسلامی خلافت کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصے کا خلیفہ امین کو بنایا، دوسرے کا مامون کو بنایا۔ یہ دیکھا آپ نے ثقیفہ کی کارسازی، خلیفہ ایک ہونا چاہیے مگر ہوس حکومت نے خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ پورا عالم اسلام یہی کہتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ہو، چاہے کوئی، اور جس پر سب راضی ہو جائیں وہ خلیفہ۔ یہاں تک کہ اس دور میں ابو بکر بغدادی نے خلافت کا دعویٰ کیا، اسامہ بن لادن نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر بغدادی نے جب خلافت کا دعویٰ کیا تو سلیمان ندوی نے یا سلمان ندوی نے انہوں نے خط لکھا ابو بکر بغدادی کے نام، کھلا خط، ظاہر ہے کہ وہاں تک پہنچنا وہ دہشت گرد، کوئی ڈاک جا رہی ہے کہ نہیں، تو وہ اخباروں میں چھپا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور کوئی ان سے ملے تو میرا پیغام پہنچا دے کہ ہم نے ان کو خلیفہ مان لیا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جب بیعت کا رخ خراب ہوتا ہے تو ثقیفہ سے لے کر ابو بکر بغدادی تک دہشت گردوں کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ اگر ولایت اہل بیت کو مانا گیا ہوتا تو امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت ہوتی، اور جو آتا وہ امیر المومنین ہوتا۔ بہرحال ایک جملہ اس پر میں نے یہ کبھی لکھنؤ میں بھی کہا تھا، پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سلمان ندوی ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہندوستان میں زندہ رہ سکتے ہیں تو صدف جون پوری ابو بکر پہ لعنت بھیج کے بھی ہندوستان میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ بہرحال امین 4 سال میں قتل کر دیا گیا، پوری سلطنت مامون کے پاس آ گئی۔ مامون نے 8ویں امام کو ولی عہد بنایا۔ اسی ولی عہدی کے دور میں مامون نے اپنے دربار میں علماء جمع کیے، جن کی تعداد 90، 70 اور 140 الگ الگ ہے۔ ان علماء سے مامون نے مناظرہ کیا کہ فدق حق زہرا ہے کہ نہیں، موضوع یہی تھا۔ تو یہ 80 علماء مل کر مناظرہ کرتے رہے، لیکن مامون ان کی ہر دلیل کو کاٹتا رہا۔ آخر میں انہیں سر تسلیم خم کر کے یہ کہنا پڑا کہ ہاں ہم یہ مان گئے کہ فدق بی بی زہرا کا حق تھا۔ جب انہوں نے تسلیم کر لیا تو مامون نے ایک فرمان لکھا، اور اس میں جو جملے ہیں، کیونکہ مامون بھی ثقیفائی سلسلے سے خلیفہ، کیا لکھا اس نے کہ مجھ پر بحث کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ فدق رسول کی بیٹی حضرت زہرا کا حق تھا، جو ان سے بظلم چھینا گیا، بظلم چھینا گیا۔ لیکن آج میں اس ظلم کے سلسلے کو ختم کر کے انہیں واپس کر رہا ہوں، آج میں ظلم کے سلسلے کو ختم کر کے اسے واپس کر رہا ہوں۔ اب غور فرمائیے کہ مامون نے
گویا ثقیفہ کی طرف سے اعتراف جرم کر لیا، اور اس جرم کے سلسلے کو کم کرنے کے لیے اسے واپس کیا۔ پھر امام حسن کے بچوں کے پاس آیا فدک۔ مامون کے بعد جب متوکل تخت پہ بیٹھا تو اس نے فدک پھر چھین لیا۔ اب سادات کرام کے پاس، معصومین کی اولادوں کے پاس فدک نہیں، تب سے لے کر آج تک فدک واپس نہیں، آج تک نہیں واپس ہوا۔ متوکل نے چھین لیا، آج تک نہیں واپس ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ واپس نہیں ہوگا، جب وارث فدک آئے گا تو ایک ایک گٹھلی کا حساب لے لے گا۔ جب وہ ظہور فرمائے گا تو پورا فدک کے قضیے کو طے کر دیا جائے گا۔ غرض مامون نے اقرار جرم کیا۔ اب لوگ مشکوک ہوتے ہیں یا جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ بی بی کو مغالطہ ہوا، خلیفہ نے صحیح کیا۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ اور جو ملعون ہوتے ہیں جیسے اشرف جلالی، اس نے کہا کہ معاذ اللہ بی بی سے غلطی ہوئی، اس نے کہا کہ بی بی سے غلطی ہوئی، خلیفہ نے صحیح کیا۔ تو اگر خلیفہ نے صحیح کیا تھا تو عمر ابن عبدالعزیز نے کیوں واپس کیا؟ اگر خلیفہ نے صحیح کیا تھا تو مامون رشید نے کیوں واپس کیا؟ یہ بھی تو خلیفہ ہیں۔ اگر خلیفہ نے صحیح کیا تھا اور معاذ اللہ اگر بی بی سے غلطی ہوئی تھی تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیا جائے۔ دو آدمیوں میں نزاع ہو، مثلا میرا آپ سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے ناراضگی، کچھ دنوں بعد مجھے یہ ریئلائز ہو کہ شاید میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بھئی کسی ایک کی تو غلطی ہو گئی، یا آپ کو لگے کہ آپ سے غلطی ہوئی تو آپ معذرت کریں گے۔ یعنی یہ طے ہے کہ جس سے غلطی ہوتی ہے وہ معافی مانگتا ہے۔ اگر معصومہ سے غلطی ہوئی تو دکھاؤ کہ دربار میں معذرت کرنے گئی ہوں، اور اگر حکومت سے غلطی ہوئی تو بخاری میں بھی ہے کہ در سیدہ پر معافی مانگنے آئے۔ جو معافی مانگنے آتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، جو معافی مانگنے آتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو جو معافی مانگنے آئے گا وہ غلطی پہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ معافی مانگنے آئے کہ نہیں آئے۔ میری بات نہ سنیں، سارے مسلمان بھائی سنجیدگی سے اس موضوع پر غور کریں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، کہ رسول کی بیٹی نے سلام و دعا ترک کر دی۔ یہ کسی شیعہ ذاکر کا بیان نہیں، صحیح بخاری میں 3 مقامات پر اس کا تذکرہ، صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے، تاریخ طبری میں اس کا ذکر ہے، تاریخ مدینہ و دمشق میں اس کا ذکر ہے، ابن عساکر نے کیا ہے۔ آپ جتنے حوالے کہیں گے اتنے حوالے پیش کیے جائیں گے کہ بی بی ناراض تھی، جتنے حوالے کہیں گے اتنے۔ سیدہ ناراض تھی، کس سے؟ اس حکومت سے جو رسول کے فوراً بعد بنی۔ حکومتیں عوام کو انصاف دینے کے لیے ہوتی ہیں نا، اسی لیے تو حکومتیں بنتی ہیں۔ مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ بڑی اسلامی حکومت قائم ہوئی اور شیر و بکری ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگے، دنیا کی باتیں۔ لیکن جب تک واقع فدق تاریخ میں زندہ ہے، ثقیفہ کی حکومت پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو حکومت اپنے نبی کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ انصاف نہ کر سکے وہ باقی امت کے ساتھ کیا انصاف کرے؟ بھئی معاملہ سیدہ زہرا کا، اور کون ہے زہرا؟ جن کے لیے آئے تطہیر آئی، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، رس جن کے قریب نہیں جا سکتا۔ رس نہ جانے کا مطلب یہ کہ کوئی غلطی جن سے نہیں ہوگی، تو جن سے غلطیاں نہیں ہوتی وہ دربار میں کہہ رہی ہیں میرا حق، وہ جس سے غلطی ہوتی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا حق ہے۔ بھئی سیدہ کے سپورٹ میں آئے تطہیر ہے، قرآن ہے۔ بھئی تاریخ سے لڑ جاؤ گے
مورخ سے لڑ جاؤ گے، محدث سے لڑ جاؤ گے، حدیثوں سے لڑ جاؤ گے، قرآن سے لڑ کر کہاں جاؤ گے؟ قرآن سے لڑ کر کہاں جاؤ گے؟ قرآن کا صبح قیامت تک اعلان ہے کہ سیدہ سے غلطی نہیں ہوتی. یہ اعلان قرآن کا. بیوی سے غلطی نہیں ہوتی. جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ کہہ رہی کہ میرا حق ہے، میرے بابا مجھے دے کر گئے تھے، میری میراث کا مقدمہ، ہبہ نامے کا مقدمہ، خمس کا مقدمہ، یہ 3 مقدمے پے در پے بیوی نے دائر کیے. جب بیوی کے عامل کو وہاں سے نکال دیا گیا فدق سے، اس نے آ کر رودات سنائی، تو بیوی دربار میں گئی کہ فدق میرا حق ہے، خالص میرے باپ کا حق ہے، قرآن نے اس کو رسول کا حق قرار دیا، میں ان کی بیٹی ہوں. تو ایک جھوٹی حدیث سنائی گئی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اس حدیث کے مقابلے میں بی بی سیدہ نے 10 آیتیں پڑھی، 1 2 نہیں 10 آیتیں پڑھی. اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، اللہ نے آل یعقوب کے وارث قرار دیے، اللہ نے یحییٰ کو زکریا کا وارث اور آل یعقوب کا وارث بنایا. اور پھر بی بی نے سوال کیا کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے، میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ بنت رسول حدیث ہم نے سنی. کس سے سنی؟ میری بیٹی نے بیان کی. تو بی بی نے رخ بدلا. چلو یہ مجبوری ہے تو وراثت کی بات جانے دے، اپنی زندگی میں میرے بابا ہبہ کر گئے تھے مجھے، اب تو وراثت کی بات نہیں. آپ اپنی چیز کسی کو اگر ہبہ کر دیں تو اس کی لکھا پڑھی ہو جائے تو وہ چیز اسی کی ہے جس کو آپ نے ہبہ کیا. تو جب ہبہ کی بات آئی تو گواہ مانگے گئے، گواہ کس سے؟ جس کی صداقت آیہ مباہلہ میں ہے اور جس کی طہارت آیہ تطہیر میں ہے، اس سے گواہ مانگے جا رہے. اور میں اس گواہی کے مسئلے کو بھی بچے سمجھ لیں، وقت نہیں ہے کہ پوری تفصیل عرض کروں. خزیمہ بن ثابت رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ نے ایک اونٹ خریدا ایک یہودی سے، یا گھوڑا، جو بھی ایک سواری کا جانور لیا. معاہدہ ہو گیا، بات چیت طے ہو گئی، قیمت کا مسئلہ ہو گیا سب. کوئی اچھا گاہک ملا تو یہودی اپنے قول سے پھر گیا، وہ اس کو بیچنے لگا. تو رسول اللہ نے کہا بھائی تمہاری بات ہو چکی ہے، قیمت کا معاملہ ہو چکا ہے، اب تم کسی اور کو نہیں بیچ سکتے. اس نے کہا نہیں، ہماری تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں. اب رسول بازار میں وہ ہے، بحث ہو رہی ہے. اتنے میں ایک بزرگ آئے جن کی سچائی پر عالم اسلام نثار ہے آج تک. ان بزرگ سے رسول نے کہا بھائی دیکھو میں نے اس سے معاملہ کیا تھا، اب یہ مقررہ ہے. اس نے کہا بھائی کوئی گواہ ہو تو بتائیے. اب یہ بھی مڑے، ہاں اللہ کے رسول گواہ تو ہونا چاہیے، شریعت بھی کہتی ہے گواہ ضروری ہے. آپ نے غور فرمایا کہ کہاں شریعت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ وہ شریعت کا ناجائز استعمال ہے جو اس دور سے لے کر آج تک ہو رہا ہے. اب غور فرمائیں بھائی، شریعت ہم سب کے لیے جو صاحب شریعت ہے، جس کا قول شریعت ہے، جس کا فعل شریعت ہے، جس کا عمل شریعت ہے، شریعت تو یہی کہتی گواہ چاہیے. دوسرے صاحب آ گئے، ان کو بھی شریعت نظر آئی. اتنے میں خزیمہ آئے، انہوں نے بات سنی، کہا میرے سامنے سودا ہوا تھا، رسول اللہ نے قیمت دی، انہوں نے گواہی دی، تو وہ سواری کا جانور رسول کو دیا گیا. تو بعد میں خزیمہ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہاں پر موجود تو تھے نہیں، گواہی کیسے دی اور کیوں دی؟
تو انہوں نے بڑی سیدھی بات کہی، اللہ کے رسول جب آپ کے کہنے سے خدا کی گواہی دے دی تو یہ مال دنیا میں آپ کا گواہ نہ بنوں گا۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خزیمہ تم نے بلا دیکھے جھوٹی گواہی دی، رسول اللہ نے کہا خزیمہ ذو الشہادتین، دو گواہی والے۔ جب تک خزیمہ زندہ رہے اگر کسی معاملے میں گواہی دے دیں تو ان کی گواہی دو کے برابر ہوتی تھی۔ اب غور فرمائیں کہ رسول کے حق میں گواہی دے کر دو گواہیوں والے ہو گئے، تو جو رسول کے حق میں بغیر دیکھے گواہی دے دے اس کو تو ذو الشہادتین کہا جائے۔ یہ کون سا اسلام تھا کہ رسول کے پارے جگر سے گواہ مانگے جا رہے تھے؟ اب غور فرمائیں، کبھی ان نقطوں پہ غور کرے عالم اسلام کہ کیا ہو رہا تھا اسلام کے ساتھ کھلواڑ سقیفہ بنی سعدہ کی آڑ میں۔ رسول کی بیٹی سے گواہ مانگے، گواہ پیش کیے رسول کی بیٹی، مولا علی، حسنین کریمین علیہم السلام اور ام ایمن۔ یہ معصوموں کے جھرمٹ میں ایک ام ایمن غیر معصوم، علی بھی معصوم، حسن بھی معصوم، حسین بھی معصوم، خود بی بی بھی معصومہ، یہ غیر معصوم تھے۔ تو یہ غیر معصوم اس لیے کہ پہلے دعوے کی رد ہیں ام ایمن۔ جو حدیث تھی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے نہ وارث بناتے ہیں، ام ایمن عبداللہ کی کنیز تھیں، ورثے میں رسول اللہ کو ملی تھی۔ ام ایمن کا وجود یہ اعلان کر رہا تھا کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے، اس لیے بی بی ام ایمن کو لے کر گئی۔ اور ام ایمن نے جب گواہی دی تو یوں ہی نہیں دے دی، خلیفہ نے کہا ہاں بھائی آپ گواہی دیتی ہیں، ان کا ایک شرط پر۔ کہ کیا شرط؟ کہ پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ ام ایمن نے شرط رکھی کہ پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم، رسول اللہ نے کہا ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں ہے، کہ اگر مجھے جنتی عورتوں میں شامل کرتے ہو اور مانتے ہو تو میں گواہی دوں۔ کہا رسول نے فرمایا آپ جنتی عورتوں میں۔ اب ام ایمن نے کہا کہ میرے سامنے اللہ کے رسول نے فدق حضرت زہرا کو ہبہ کیا تھا، یہ گواہی بھی نہیں مانی گئی۔ اب غور فرمائیں کہ جس کے لیے طے ہو کہ جنتی ہے تو نہ وہ غلط گواہی دے گا نہ وہ جھوٹ بولے گا، لیکن خلیفہ کو شاید اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ جنتی لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ قرآن جن کی ضمانت لے رہا ہو ان سے رچ نہیں سرزد ہوتا ہے، وہ گواہی طلب کرتے رہے، تو آخر میں نہیں دیا۔ بی بی ناراض ہو گئی، تمام تفصیلات کو ترک کرتے ہوئے بی بی ناراض ہو گئی، ترک سلام و دعا ہو گئی۔ مدینے میں شور ہو گیا کہ حاکم سے اور خلیفہ سے رسول کی بیٹی ناراض ہے۔ اب انہی نے سوچا کہ معافی مانگی جائے، جیسا رسول کی زندگی میں کرتے تھے کہ ناراض کرتے تھے پھر آ کے معافی مانگتے تھے۔ رسول کی زندگی میں یہی کیا کہ ناراض کرتے تھے رسول کو، آ کے معافی مانگ لیتے، معاف کر دیے معاف کر دیے۔ بہت سے تاریخ میں واقعات ہیں، وقت نہیں کہ میں عرض کروں کب کب ناراض کیا، کیسے ناراض کیا اور پھر کیسے معافی مانگی۔ مثلا شک بھی کیا رسول پر اور پھر قدموں پہ آ کے سر بھی رکھ دیا، معاف کر دیجیے۔ بھاگ بھی گئے اس سے، پھر معذرت کرنے چلے آئے، غصہ بھی دلایا رسول کو، پھر معافی مانگی۔ پیر سے لپٹ گئے کہ اللہ کے رسول اپنے غضب کو روک لیجیے، تو اب رسول ہی کی بیٹی تو ہیں، سوچا پھر ڈرامہ کریں، پھر روئے گائیں، پھر معافی مل جائے، لیکن سیدہ نے معاف نہیں کیا۔ میری سمجھ میں ایک ہی وجہ آتی، سیدہ وہی کرتی ہیں جو رسول کرتے ہیں، کیونکہ جزو رسول۔ بی بی آپ نے بہت توجہ، بی بی آپ کو بھی رسول کی سیرت پر، جیسے رسول نے ان دونوں کو بار بار معاف کیا آپ بھی ایک بار معاف کر دیں، تو بی بی کا جواب ہوگا کہ رسول نے ہر حرکت معاف کی،
مگر کسی دشمن ولایت کو رسول نے نہیں معاف کیا۔ حارث کے سر پہ فوراً پتھر آ گیا، تو چونکہ رسول نے دشمن ولایت کو معاف نہ کیا، میں رسول کی بیٹی ہوں، میں بھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ اب جرم جو ہے وہ علی کی ولایت کا انکار اور کوئی معمولی جرم نہیں۔ غرض بخاری شریف میں 3 مقامات پر یہ منظر ہے کہ آئے در زہرا پر، تمام تاریخوں میں۔ ذرا سی تفصیل کے ساتھ الامامت والسیاست بہت مشہور کتاب ہے، علامہ دینوری ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ علامہ دینوری کا شمار معتبر اہل سنت راویوں میں، انہوں نے اس واقعے کو قدر تفصیل سے لکھا ہے، وہی جو بخاری میں وہی لکھا ہے کہ دونوں آئے، فضہ سے کہا کہ ہم بی بی سے ملنا چاہتے ہیں، بی بی نے فضہ سے کہلایا کہ ہم نہیں ملنا چاہتے۔ تو اب یہ دونوں علی کے پاس آئے، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ علی نے خشمگی نگاہوں سے دیکھا، کیا بات ہے کہ رسول کی بیٹی سے ملاقات کا اذن چاہتے۔ علی نے کہا چلے جاؤ، کہ انہوں نے آنے نہیں دیا، میں کیا کروں، آپ مدد کیجئے۔ علی نے کہا دیکھتے ہیں۔ گھر میں آئے، رسول کی بیٹی سے کہا بھئی دونوں معافی مانگنے آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا زہرا نے کہ ہاں ابو الحسن آئے تھے، مگر میں نے ملاقات سے انکار کر دیا، میں نہیں ملنا چاہتی۔ تو روایت کہتی بہت آہستہ سے علی نے ایک جملہ کہا، بنت رسول میں نے وعدہ کر لیا۔ اب جب علی نے یہ جملہ کہا، عجب شان ہے بی بی کی، رشتوں کے تقدس کا اظہار اگر کہیں ہے تو خاندان رسالت میں۔ رسول کی بیٹی نے کہا کہ علی اگر آپ نے وعدہ کر لیا تو میں آپ کے وعدے کی لاج رکھوں گی۔ جی چاہتا ہے مولا سے کہوں کہ آپ کو وعدہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی کو دکھ پہنچے گا، آپ نے کیوں وعدہ کر لیا؟ تو شاید علی جواب دیں کہ اگر میں ملاقات نہ کراؤں تو یہ بڑے مکار لوگ ہیں، کل یہی کہیں گے کہ وہ تو کریم کی بیٹی تھیں، وہ تو معافی کر دیتی۔ یہ بیچ میں علی کی سیاست آ گئی تو علی نے چاہا کہ جھوٹے کو اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور میں کہ اس لیے علی نے ملاقات کا اہتمام کیا، یہاں تک بخاری میں ہے کہ دونوں آئے تو زہرا کو سلام کیا، تو بی بی نے جواب سلام نہ دیا۔ یہ بخاری کے جملے، بی بی نے جواب سلام نہیں دیا۔ لکھنے والے لکھ کر چلے گئے، مگر ہم تو سوچتے ہیں، آپ تو سوچتے ہیں کہ سلام کرنا تو واجب نہیں ہے، جواب تو واجب ہے نا۔ اچھا ہم جیسے لوگ ہوں تو 1000 واجب ترک کر دیتے ہیں، غصے میں نہ جانے کتنے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں نا۔ مگر معصوم کے جملہ صفات میں ایک بڑی صفت یہ ہے کہ کسی معصوم سے کبھی واجب ترک نہیں ہوتا۔ مسئلہ عصمت زہرا کا، معصوم یا معصومہ کبھی واجب ترک نہیں کر سکتے۔ سیدہ نے جواب سلام نہیں دیا، یہ کہوں تو زبان جل جائے کہ بی بی نے واجب ترک کیا، یہ کہہ نہیں سکتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ بھئی واجب کا معاملہ معصوم کے لیے ایسا ہے، اگر آپ محسوس کر سکیں تو میں کہوں کہ جب 2 واجب ٹکرائیں تو ایک واجب کو ترجیح دی جاتی ہے، مگر معصوم کے لیے دونوں واجب ادا ہوتے ہیں۔ مثال میں ایک ہی منظر ہے کہ نبی کا سر زانو پہ ہے، نبی کی نیند میں خلل نہ پڑے، یہ بھی علی کے نزدیک واجب۔ عصر کا سورج جا رہا ہے، نماز بھی واجب، اور جب نبی کی آنکھ کھلی تو سورج جا چکا تھا۔ تو علی کی زندگی میں ایک واجب رہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نبی نے کہا کہ علی اشارہ کرو سورج پلٹے گا، تو اگر معصوم کا واجب ترک ہونے کا مرحلہ آئے تو سورج کو پلٹنا پڑتا، اس لیے کہ معصوم سے واجب ترک ہی نہیں ہوتا۔
تو جب معصوم سے واجب نہیں ترک ہوتا تو بیوی نے جواب سلام کیوں نہیں دیا؟ بس یہیں پر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر بیوی نے جواب سلام نہیں دیا تو شریعت کہتی ہے کہ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ اگر بیوی نے جواب سلام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ کہ دائرہ اسلام سے باہر کر دیا۔ اب قیامت تک رضی اللہ کہتے رہو، سیدہ کافر کہہ کے گئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ہماری کتاب کی روایت نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ جواب سلام نہیں دیا۔ اب پہلے خلیفہ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اب جو گفتگو ہے وہ ابن قتیبہ دینوری نے الامامت و سیاست میں لکھی۔ کہا کہ اے رسول کی بیٹی، میں آپ کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ یہ جملے ہیں کتاب میں، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، آپ میرے رسول کی بیٹی۔ آپ ناراض ہیں، آپ جواب سلام بھی نہیں دے رہے۔ رسول کی بیٹی ہم بہت مجبور ہیں، آپ کے مطالبے کو ہر طرح پورا کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کے بابا کی حدیث سامنے، پھر حدیث کا موالتہ۔ تو نبی کی بیٹی نے سارے باپ بند کیے یہ کہہ کر کہ تم حدیث کی بات کرتے ہو۔ وہ حدیث سنی، دونوں ساکت ہو گئے۔ کون سی حدیث؟ کہ میرے بابا نے یہ بھی تو کہا تھا کہ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ سنی ہے؟ دونوں لوگوں نے کہا ہاں رسول کی بیٹی، اپنے کانوں سے سنی۔ اب سیدہ زہرا نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں، میں تم دونوں سے ناراض ہوں۔ اور میں یہاں پر بخاری کی عبارت ختم ہو جاتی۔ ابن قتیبہ دینوری آگے کی بھی بات نقل کرتے ہیں کہ جب رسول کی بیٹی نے کہا کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں تو پہلے خلیفہ رقیق القلب تھے۔ یہ تاریخ کا لفظ ہے، میرا نہیں۔ رقیق القلب ہوتے تو نبی کی بیٹی کو رلاتے نہ، مگر انہوں نے لکھا کہ رقیق القلب تھے، وہ رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے کہا کہ اے کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ یہ پہلے خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جملہ کا اے کاش میں گھاس ہوتا، بکری مجھے چر جاتی۔ آپ اس بکرے کی تمنا تو دیکھیے کہ اے کاش میں گھاس ہوتا تو بکری مجھے چر جاتی۔ ابن قتیبہ دینوری نے لکھا ہے، کتاب میں ہے، کوئی بات الگ سے میں کہی نہیں رہا۔ اور پھر روتے روتے ہچکیاں بن گئیں، یہ کتاب کا جملہ ہے، اور روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب بی بی کی دہلیز قریب آ گئی تو رکے، رک کر کہا کہ رسول کی بیٹی آپ مجھ سے جتنا بھی ناراض رہیں، میں جب بھی مصلی بچھاتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جیسے یہ جملہ بی بی کے کانوں سے ٹکرایا یہ بڑھنے لگے۔ بی بی نے کہا رکو۔ اب یہ رک گئے یہ سوچ کے کہ شاید دل پگھل گیا ہو، مگر بی بی نے صبح قیامت تک ایک فیصلہ کر دیا۔ کیا کہا ابو قحافہ کے بیٹے کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو میرے لیے دعا کرتا ہے، یاد رکھ میں جب بھی مصلی پہ بیٹھتی ہوں تو تم دونوں پر لعنت کرتی ہوں، تم دونوں پر لعنت کرتی ہوں۔ یہ ابن قتیبہ دینوری نے بھی لکھا ہے، یہ مسلمانوں کے اور نسخے میں بھی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے کیا علامہ مجلسی اور دیگر سب نے تحریر کیا، ہمارے کیا بھی۔ سیدہ نے یہ جملہ کہہ کر صبح قیامت تک ہم کو حق لعنت دے دیا۔
صبح قیامت تک ہم کو حق لعنت دے دیا۔ جو لوگ اس باب میں کمزوری دکھاتے ہیں کہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت نہ کیجیے، اس سے اتحاد ٹوٹتا ہے، اس سے ملت کی فلاح نہیں ہوتی ہے، ہمارا یہ جواب ہے کہ آپ کا تو اتحاد ٹوٹتا ہے، اور اگر ہم نہ لعنت بھیجیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نسب صحیح نہیں رہا، ہماری ولادت صحیح نہیں رہی۔ ہم یہ لعنت اس لیے بھیجتے ہیں کہ اپنے طیب الولادت ہونے کا ثبوت دے سکے، اس لیے کہ سیدہ سے مخالفت نہیں لی جا سکتی، بی بی سے مخالفت نہیں لی جا سکتی۔ بی بی نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر، اور ہمارا کل اسلام اسی بی بی کے مرہون منت ہے۔ ہم کو علی ولی اللہ کہنے کا سلیقہ بھی نہ ہوتا اگر سیدہ غدیر کے لیے جہاد نہ فرماتی۔ یہ جو جہاد ہے یہ بی بی کا قائم کیا ہوا، جو مدینے سے شروع ہوا ہے اور کربلا تک آیا۔ تو ذرہ برابر بھی زہرا کے قاتلوں کے لیے دل میں ہمدردی نہ ہو، نرمی نہ ہو۔ اگر یہ نرمی ہو گئی تو روز محشر سیدہ کو منہ نہ دکھا سکے۔ ان پر لعنت ضروری ہے، بس اس بات کا خیال رکھ لینا چاہیے کہ لعنت برائے عبادت ہے، اس کو آڑ بنا کر فتنہ و فساد نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، جہاں حالات ہیں، جہاں ماحول ہیں، جہاں آپ کے لوگ ہیں، کھل کے لعنت بھیجیے، لیکن جہاں ان کے عقیدت مند ہیں وہاں اگر آپ نے لعنت بھیجی تو آپ کی جان کو خطرہ، آپ کے مال کو خطرہ۔ اور میں اسلام میں ان کے ہاں تقیہ نہیں مگر ہمارے کے ہاں ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اگر آپ منافقوں میں گھرے ہوں تو علی اعلان نہ کہیے۔ ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں چاروں طرف وہی رہتے ہیں، آپ کا اکیلا گھر ہے، تو وہاں آپ کے لیے لعنت بھیجنا دوبھر ہے، دشوار۔ تو ایسے میں نماز پڑھیے، مصلی سے اٹھنے لگیے تو ایک تسبیح زہرا کے قاتلوں پر لعنت کی پڑھیے۔ بھئی جب آپ مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو سوائے اللہ اور بی بی کے کون سن رہا ہے؟ یہ عمل رکنا نہیں چاہیے۔ علل اعلان کا موقع ہو تو علل اعلان لعنت بھیجیے، اور خاموشی سے لعنت بھیجنے کا موقع ہو تو خاموشی سے لعنت بھیجیے۔ فرمائے ایک بڑے عالم دین آیت اللہ مرشی جو ماہر انصاب، انہوں نے عمل بتایا لوگوں کو، کسی شدید مشکل میں رہو تو بی بی کے قاتلوں پر لعنت بھیجو۔ انہوں نے کہا دوسرے والے سے شروع کرو اور دوسرے والے پہ ختم کرو، پہلے والے پہ نہیں، ان کا عمل ہے۔ پہلے دوسرے والے پہ، پھر پہلے والے پہ، پھر دوسرے والے پہ، پھر تیسرے والے پہ، پھر دوسرے والے پہ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ تمہاری مشکل حل ہوگی، اور پھر آخر میں ایک عجب جملہ لکھتے ہیں کہ مان لو کچھ بھی نہ ہوا تو تمہارے اس عمل سے سیدہ راضی ہوں گی، کچھ بھی نہ ہوا تو تمہارے اس عمل سے سیدہ راضی ہوں گی۔ تو بہرحال جو لوگ سیاستاً یا کسی بھی وجہ سے اس عبادت کو روکنا چاہتے ہیں وہ اپنے دین کا جائزہ لیں، وہ شیعت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے جتنی بڑی شخصیت ہو، کتنی بڑی شخصیت ہو، لیکن اگر زہرا کے قاتلوں پر لعنت سے روک رہی ہے تو اس کا شمار ہم شیعوں میں نہیں کرتے۔ اہل بیت کے فضائل تو صوفی بھی بیان کرتے، اہل بیت کے فضائل تو خوش عقیدہ اہل سنت حضرات بھی بیان کرتے۔ اہل بیت کے فضائل کون نہیں بیان کرتا؟ ہم شیعوں کی پہچان یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے قاتلوں اور دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ جب تک یہ عمل نفرت نہ ظاہر ہوگا شیعت نہیں ظاہر ہوتی۔ تو یہ ہماری پہچان، یہ ہماری شناخت ہے، لیکن اس بات کا پوری طرح خیال رکھتے ہوئے کہ یہ عبادت کے لیے ہے، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی فتنے کے لیے نہیں، کسی فساد کے لیے نہیں، ایسے مقامات کے لیے نہیں ہے کہ جہاں آپ کے جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہو۔
اس عمل کو روکیے نہ، مگر اس کے ذریعے فساد بھی نہ ہونے دیجیے، اس کے ذریعے فساد بھی نہ ہونے دیجیے۔ اور ایسا ہی ائمہ اہل بیت کی زندگی، ایک لمحے کے لیے بھی عمل لعنت نہیں رکا ہے۔ بس آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا، شاید 5 منٹ زیادہ ہو جائیں 1 گھنٹے سے 10 منٹ، تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہوئے آخری بات کہ چھٹے امام مسجد میں آئے، حیات القلوب کی 3ری جلد میں علامہ مجلسی تحریر کر رہے ہیں کہ 2 لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، امام درس مسجد میں دیتے تھے، تو یہ جو بیٹھے تھے یہ خالی نہیں بیٹھے تھے، ایک صلوات کی تسبیح پڑھ رہا تھا، ایک زہرا کے قاتلوں پر لعنت کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ تو امام نے دونوں کو دیکھا، اس کے پاس بیٹھ گئے جو صلوات کی تسبیح پڑھ رہا تھا، اس سے حال چال پوچھنے لگے، خیریت پوچھنے لگے۔ تو یہ جو لعنت کی تسبیح پڑھ رہا تھا، اس کو لگا کہ مولا کو پسند نہیں آیا، اس نے بھی صلوات کی تسبیح شروع کر دی۔ اب امام اس کے پاس آئے، بھئی تم نے یہ بدل کیوں دیا؟ کہ مولا مجھے لگا کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ خوش نہیں ہے اس عمل سے۔ کہا نہیں، میں اس سے اس لیے مخاطب ہوا کہ تیرے اس عمل میں رکاوٹ نہ آنے پائے، تیرے اس عمل میں رکاوٹ نہ آنے پائے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ اور وہ مبلغین جو اس کی حمایت میں رہتے ہیں کہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت نہ کی جائے، وہ موجودہ حالات دیکھتے ہیں، انہوں نے شاید بیوی کا جلتا دروازہ نہیں دیکھا، انہوں نے شاید ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ نظر نہیں کی، شاید وہ حضرت محسن کی شہادت کو فراموش کر گئے۔ زن گرامی، مخدومہ کائنات ہیں سیدہ، بی بی سیدہ وجہ تخلیق کائنات۔ حدیث قصہ میں آواز دی گئی کہ اہل بیت نبوت ہیں اور معدن الرسالت ہیں۔ معدن الرسالت کا مطلب رسالت کی کان ہے، کوئی نبی نہ ہوتا اگر زہرا کی ڈیوڑی نہ ہوتی۔ کبھی موقع رہا تو اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، بات یہیں پر تمام کرتے ہوئے کہ کیا ہے زہرا یہ پہچانو، اور پھر اس زہرا کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑے، صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتا ہے۔ زن گرامی، کسی شاعر کا شعر ہے، آپ سب کے لیے کہا ہے اس نے کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی، ظالم کا دربار ہے اور بیوی کا مطالبہ حق۔ رضوان گرامی، اسی مطالبہ حق اور حفاظت ولایت علی کے سلسلے میں پسلیاں ٹوٹ گئیں، بی بی کل 90 دن یا 95 دن زندہ رہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کل یوم شہادت تھا، یقیناً اس بستی میں بھی شبیہ تابوت برآمد ہوا ہوگا، اور مردوں میں نہ صحیح تو خواتین نے تو ضرور تابوت برآمد کیا ہوگا۔ بی بی کا تابوت ہے، اکثر مرد سوچتے ہیں احتیاط کریں، عورتیں اٹھاتی ہیں، بہتر ہے احتیاط۔ تو بہرحال ہر بستی میں یہ تابوت برآمد ہوا۔ جی چاہتا ہے بیوی سے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کریں کہ کل آپ کے جنازے میں 13 آدمی تھے، آج اتنے مومنین ہیں جو شبیہ تابوت اٹھا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ تیسری جمادی الثانی کا سویرا نمودار ہوا تو علی نے دیکھا کہ بی بی ایک وقت میں کئی کاموں میں مصروف ہیں، ایک وقت میں کئی کاموں میں مصروف ہیں، اور کام کرنے کا روز فضا کا ہے، باری فضا کی ہے، مگر بی بی خود کام کر رہی ہیں۔ مٹی کو بھگو دیا کہ بچوں کے بال دھو دیں، آٹے کو گوندھ کر رکھ دیا کہ روٹی پکا دیں، چکی میں جو کو ڈال دیا کہ آٹا پیس دیں، ایک وقت میں کئی کام۔ جبکہ شہزادی کی عادت تھی کہ ایک کام جب پورا کر لیتی تھی تب دوسرا کام کرتی تھی۔ تو علی نے کہا بنت رسول کیا بات ہے، آج تو آپ کے کام کرنے کا دن بھی نہیں ہے، پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت میں آپ کئی کام کر رہی ہیں۔ تو روایت کا فقرہ ہے کہ سیدہ نے کہا ابو الحسن میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے، یہ فقرہ یہی ہے۔
لیکن جب میں نے اس فقرے کو غور کیا تو اس فقرے نے بھی بہت رلایا۔ ابو الحسن میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے، اس لیے کہ بی بی سیدہ نے مولا علی کے ساتھ 9 برس زندگی گزاری، اور ہم نے تاریخ میں جب یہ 9 برس دیکھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ نے کوئی بات کہنے کے لیے علی کو بلایا ہو۔ کچھ کہنا ہوا تو خود علی کے پاس چلی گئی۔ ہم پلہ ہیں، مگر رشتوں کی عظمت سیدہ نہ سمجھائیں تو کون سمجھائے؟ کبھی اپنے شوہر علی کو اپنے پاس نہیں بلایا، کچھ کہنا ہوا خود علی کے پاس چلی گئیں۔ ابو الحسن یہ بات ہے، ابو الحسن وہ بات ہے۔ شاید زندگی کا پہلا موقع ہے کہ سیدہ بلا رہی ہے، ابو الحسن میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پسلیوں میں اتنا درد تھا کہ خود علی کے پاس نہ جا پائیں۔ ابو الحسن میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے۔ علی بیٹھ گئے۔ بی بی نے کہا کہ رات کو میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، بابا مجھے آج لینے آئیں گے۔ ابو الحسن آخری بار آپ کی اور بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد وصیتیں فرمائیں۔ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، پردہ شب میں اٹھے، آپ ہی غسل دیجیے گا، میرے لباس میں غسل دیجیے گا، جنت کا کافور جو بابا کے لیے آیا تھا اسی سے حنوط کیجیے گا۔ سب وصیتیں کی، فلاں مردوں کو میری میت پہ نہ آنے دیجیے گا۔ 2 عورتوں کے نام لیے کہ ان 2 عورتوں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دیجیے گا۔ آخر میں بچوں کے لیے وصیت کی۔ ابو الحسن میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے کہ 6 برس کے حسن ہوں گے، 5 برس کے مولا حسین، 4 برس کی بی بی زینب، 3 برس کی بی بی ام کلثوم۔ ابو الحسن میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے بعد ان کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیجیے گا۔ اس کے بعد دوسری وصیت کہ میرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے گا۔ یہ علی کے لیے نہیں بلکہ خطاب علی سے ہے، زمانے سے کہہ رہی ہیں کہ سیدہ کو اس کے بچے بہت عزیز ہیں۔ 2 خصوصی وصیتیں مولا حسین کے لیے کی۔ پہلی وصیت آپ سنیں گے کیا کہا کہ ابو الحسن آپ کو معلوم ہے میرے 4 بچے، چاروں میں سب سے زیادہ پیاس حسین کو لگتی۔ ہائے جسے پیاس کا امتحان دینا ہے اسی کو سب سے زیادہ پیاس لگتی۔ ابو الحسن میرے 4 بچوں میں سب سے زیادہ پیاس حسین کو لگتی ہے۔ ابو الحسن میں ہر رات اس کے سرانے پانی کا جام رکھتی ہوں، میرے بعد ایسا نہ ہو کہ کسی رات حسین سو جائے اس کے سرانے پانی نہ ہو اور اسے پیاس کی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ اے بی بی جس کی پیاس کی تکلیف کا اتنا احساس ہے، کربلا میں آئیے، زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ حسین کس قدر پیاسا ہے۔ ایک وصیت تو یہ کی مولا حسین کے لیے، اور دوسری وصیت آپ سنیں گے کیا فرمایا۔ فرمایا ابو الحسن یوں تو مجھے سب بچے پیارے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ حسین کا رونا مجھ سے نہیں گوارا۔ کوشش کیجئے گا کہ میرے بعد میرا حسین رونے نہ پائے۔ عزیزوں بی بی نے کہا مجھے حسین کے آنسو نہیں گوارا ہیں، جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ مولا حسین کا جو کربلا میں مولا حسین نے فرمایا عرض کر دوں۔ کیا فرمایا؟ انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ اے بی بی جس کے آنسو نہیں گوارا تھے اس حسین کو رلا رلا کر مارا گیا۔ وصیتیں مکمل ہوئیں، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ علی گھر سے باہر چلے گئے، حسنین کو جنت البقیع بھیج دیا، بچیوں کو جناب اس اسماء بنت امیس کے پاس بھیج دیا۔ کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، آواز تسبیح آئے تو سمجھنا زندہ ہوں، ورنہ میں اس دنیا سے چلی گئی۔ تسبیح کا سلسلہ منقطع ہوا۔ ادھر حسنین کو بھی خبر ہوئی، گھر میں آئے، ماں نے کہا تھا جناب اسماء سے کہ جب بچے آئیں تو پہلے کھانا کھلا دینا۔ جلدی سے دسترخوان بچھایا، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادوں کھانا کھا لو۔ حسین نے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا، اسماء کیا کبھی اماں کے بغیر کھایا ہے؟ اسماء نے کہا تمہاری اماں کو کہاں سے لاؤں؟ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بچوں نے سر سے امامہ پھینکا، روتے ہوئے مسجد میں گئے، اور جب علی کے قریب پہنچے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی سمجھ گئے۔ روایت کہتی کہ دونوں باہیں پھیلا دی، دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ بچوں نے تڑپ کر کہا بابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، ہم بن ماں کے ہو گئے۔ علی نے پیار کیا،
میں کہوں گا شہزادوں ماں رخصت ہوئی تو باپ نے سینے سے لگا لیا، مجھے کربلا کی وہ یتیمہ یاد آتی ہے، باپ کا سر نو کے سینا پہ بلند تھا، کسی نے سینے سے نہیں لگایا، تماچے لگائے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ رو لیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس چند فقرے اور تاکہ اور مال مجلس ہو جائے، اس لیے کہ اس بی بی کی مجلس ہے کہ جو ہر مجلس میں رومال سفید لے کر آتی ہے۔ آپ محرم میں جتنی مجلسیں کرتے ہیں اترولہ میں ہر مجلس میں بی بی سیدہ تشریف لاتی ہیں، یہ مجلس ان کے نام کی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنسو بہا لیں۔ عزیزان گرامی، حسب وصیت مولائے متقیان نے غسل کفن کا اہتمام کیا اور جنازے کو تیار کیا، بہت لوگوں کو نہیں بلایا، کل 13 لوگ تھے۔ جب بی بی کا جنازہ اٹھا، تیسری جمادی الثانی کا سورج جب ڈوب گیا اور 1 پہر رات ہو گئی تو گھر سے جنازہ نکلا، 13 آدمیوں کی موجودگی میں یہ جنازہ بقیع کی طرف جا رہا تھا۔ اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دیتے تھے۔ حذیفہ علی کے صحابی، انہوں نے ایک شاخ خرما روشن کر لی، خرمے کی شاخ جلی کہ کچھ اجالا ہو جائے۔ جیسے ہی شاخ خرما کی روشنی بلند ہوئی، علی دوڑے اور جلتے ہوئے انگارے پر اپنی ہتھیلی کو رکھ کے آگ کو بجھا دیا۔ پوچھا حذیفہ نے، مولا اندھیرا بہت تھا اس لیے جلا لیا؟ رو کر علی نے کہا، سیدہ نے کہا کہ اندھیری رات میں جنازہ اٹھے، میں روشنی کی رمق بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ بقیع تک جنازہ لایا گیا، قبر کے قریب جنازے کو رکھا گیا، دفن علی کو کرنا ہے۔ یہاں پر میرے مولا نے عجب مرثیہ پڑھا، آسمان کو دیکھا، پروردگار وہ رفیق چلا گیا جس سے علی درد دل کہتا تھا، پروردگار تیرا بندہ علی آج اکیلا ہو گیا۔ دیر تک روتے رہے، پھر جنازے کو لے کر قبر میں اترنے لگے تو آواز دی، اے نبی کی بیٹی اپنے بابا سے ملیے گا تو میری شکایت نہ کیجیے گا، بابا کے بعد آپ پر بڑے ستم ہوئے، ہاں اپنے بابا کو بتائیے گا کہ امت نے کیا کیا۔ پھر رونے لگے، آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کا جنازہ مجھ سے دفنایا نہیں جاتا۔ روایت میں ہے 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی، علی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ علی نے ان ہاتھوں کے حوالے سیدہ کو کیا۔ 2 ہاتھ یا مدینے میں نظر آئے بقیع میں یا زندان شام میں نظر آئے، جب ایک ننھی سی میت سید سجاد کے ہاتھوں پر تھی۔ پھپھی اماں ہاتھ بندھے ہیں، میرے ہاتھوں پہ جنازہ رکھ دے میری بہن کا۔ جب قبر میں اترے تو وہاں بھی 2 ہاتھ بلند ہوئے، سید سجاد سکینہ کو میرے حوالے کر دو، میرے بعد بڑے تماچے کھائے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ۔